میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 90 مقامات پر اہل ایمان کے لیے خصوصی خطاب عطا فرمایا ہے، اور اس سے ہمارے رب کریم کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت سے جو خصوصی تعلق ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ 20 مقامات پر عام انسانوں سے عمومی خطاب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو قرآن کریم میں 90 مرتبہ براہ راست یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا، جبکہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں مومنین و مومنات کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ ان تمام آیات میں ہمیں بشارتیں بھی دی گئی ہیں، نافرمانی اور حکم عدولی کی صورت میں عذاب و سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ کہیں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے تو کہیں تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ معاشی اور معاشرتی زندگی کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو کچھ آیات ہیں جن میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہیں دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہنے کی تلقین کی گئی اور دنیا کو متاع قلیل اور عارضی و وقتی ساز و سامان قرار دیا گیا۔ ان آیات میں عدل، قدر و انصاف، صداقت، امانت، دیانت، قناعت، محبت و شفقت، حقوق العباد کی ادائیگی، والدین کی اطاعت، اعزہ اقربا سے محبت، چھوٹوں پر شفقت، انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کی ادائیگی، فضول خرچی اور بیرا روی سے بچنے، حرام و حلال میں امتیاز کرنے، غیر زندگی کے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا اور وہ تمام اصول بتائے گئے جو زندگی کو پرسکون بنانے اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ اب جیسے کہ 90 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب سے یاد کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کوشش کی جائے گی کہ اس میں حتی الامکان ایسے عنوان کا انتخاب کیا جائے جو ہماری معاشرتی زندگی سے، ہمارے اعمال و عقائد سے بہت ہی گہرے اس کی وابستگی ہے۔ اسی میں جو قرآن پاک میں سب سے پہلے اس جگہ پر جو بیان ہوا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں یہ بیان ہوتا آیا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعینا راعینا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ اب یہود کی جو
لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا. انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا یہی لفظ. حضرت سیدہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اصطلاح یعنی جو کوڈ تھا اس سے واقف تھے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز یہ کلمہ ان یہودیوں کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ عز و جل کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں. اس پر آپ رنجیدہ ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو راوینا نہ کہو اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی شائبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے. اب سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اہل ایمان کو خصوصی خطاب سے نوازا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. اور اس میں اگر آپ غور کیجئے تو جو سب سے پہلا موضوع جو ہمیں یہاں بیان کیا گیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ہے. گویا مومنین کو ان کی اول ترین ذمہ داری یہاں سمجھائی جا رہی ہے، ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ جس رسول نے تمہیں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا اس پر عمل کا طریقہ سکھایا، تمہارے اعمال و عبادت کی ابتدا اس کے ادب اور احترام سے ہونے چاہیے کہ بے ادبی و گستاخی اللہ کو نہ اپنے لیے گوارا ہے نہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنے رسولوں کے لیے گوارا ہے. ایسا شخص کتنا ہی زاہد و متقی عابد و مردود بارگاہ قرار دیا جائے گا. تو یہاں پر ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے، احترام سکھایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب ہے کہ کیا کہنا چاہیے. یا حکم شرعی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے اور ان کے احکام کو خود جاری فرماتا ہے. تو میرے مدری چینل کے ناظرین، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب ہم اس عنوان میں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت سے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. اگرچہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں جو بیان کی جا سکتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب و احترام کے ضمن میں، لیکن یہ اپنے موقع پر جیسے سورہ حجرات کے اندر بھی یہ عنوان موجود ہے، اور بھی کئی آیات ہیں موقع کی مناسبت سے
اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس پر بھی بیان کیا جائے گا۔ البتہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بیان کیا گیا، اگر ہم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو دیکھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب ایسا ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ میں آپ کو ان کی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے 2 منزلہ مکان میں اپنے لیے نیچے کی منزل پسند فرمائی۔ میں اور میری اہلیہ اوپر کی منزل میں تھے، ہم دونوں ساری رات نہ سو سکے اور ایک کونے میں بیٹھے رہے، اس خوف سے کہ کہیں ہمارے چلنے سے چھت کی مٹی جھڑے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ صبح کو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اوپر ہوں اور اللہ کے رسول نیچے، اور اس حال میں وحی نازل ہو رہی ہو۔ یہ ان کی کیفیت انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام پر شفقت فرماتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، میرے لیے اور ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے یہی آسان ہے کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ ہمارے پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، پانی بہنے لگا، میں نے اور میری اہلیہ نے پانی جذب کرنے کے لیے اس پر لحاف ڈال دیا کہ کہیں یہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا، ہم دونوں نے ساری رات اسی طرح گزاری۔ صبح میں نے بہت اصرار کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اوپر تشریف فرماؤ، ہمارے لیے اب قابل برداشت نہیں کہ آپ نیچے رہے اور ہم اوپر۔ بس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ اوپر کی منزل پر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر آگے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے رات کا کھانا بھیجا کرتے، جب آپ کا بچا ہوا کھانا واپس آتا تو میں اور میری اہلیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر اسی جگہ سے تبرکن کھاتے تھے۔ کتنی خوبصورت ادا تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی خوبصورت ادا تھی۔ یعنی کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہوتا، وہاں پر انگلیوں کے نشان وہ دیکھا کرتے تھے اور ان انگلیوں کے نشان کو دیکھ کر وہ وہی سے کھانا کھایا کرتے تھے کہ یہ تبرک ہے، یہ تبرک ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ ایک دن فرماتے کہ ہم نے ایک دن کھانا بھیجا جس میں لہسن اور پیاز وغیرہ بھی تھی، جب کھانا واپس آیا تو اس میں ہم نے اپنی انگلیوں کی، ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے، اب انگلیوں کے نشان نہیں تھے۔ اب وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ آج نہ جانے کیوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانا تناول نہ فرمایا۔ فرماتے میں گھبرایا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آج آپ نے کھانا تناول نہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کھانے میں اس بوٹی کی بو آ گئی تھی جسے مطلب آپ نہیں کھاتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے، جو بھی کہہ لیں آپ، کیونکہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، مطلب تم سے کھاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس دن کے بعد سے کبھی ہم نے کھانے میں پیاز یا لہسن استعمال نہیں کیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک عشق و محبت کی بات ہے، عشق و محبت کا واقعہ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
کس قدر ادب بجا لاتے، آپ سے کس قدر محبت کرتے، کس قدر آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی یہ آیت، اس طرح کی دیگر کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب عطا فرماتا ہے کہ اس طرح میرے حبیب کا ادب کرو، اس طرح میرے حبیب کے ساتھ معاملات کرو، گھر میں آنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کھانے کے لیے بلائیں تو اس میں تمہیں کیا آداب بجا لانے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے آداب، بلکہ اگر ہم مومنین کی بات کریں تو خود پوری شریعت ہمیں صحابہ کرام کے آداب اور صحابہ کرام کے فضائل، قرآن پاک میں اس طرح کے ادب کے، تعظیم کے، محبت کے، توقیر کے بہت سے بیانات موجود ہیں۔ البتہ ہمارا چونکہ موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں راعینا کے بجائے انظرنا، یہ دعا بھی آپ نے سنی ہوگی مدنی چینل پہ کئی مرتبہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کرے یہ دعا ہمیں یاد ہو جائے، یہ استغاثہ ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کیجئے، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، ہماری پکار سن لیجئے، اننی فی بحری ہم مغرقن، میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہوں، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اپنا ہاتھ مجھے اپنے دستے کرم سے میری مدد کیجئے۔ اس طرح یہ پوری دعا کا خلاصہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اس دلدل سے، اس گناہوں کے طوفان سے باہر نکالیں۔ البتہ اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم نے سنی، اللہ نے ارشاد فرمایا واسمعوا، یعنی اور غور سے سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت، یعنی یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم توجہ فرمائیے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ اب غور کیجئے، واسمعوا جو ارشاد ہوا، اب اس کے بعد یہ جو آپ نے روایت سنی ہے شفا شریف کے اندر، اس کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے ارشادات سنا کرتے اور ساکن ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ باری ارشاد فرماتے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی کوئی حدیث پاک بیان ہو تو بھی اس ادب کا لحاظ رکھا جائے اور اسے خاموشی سے ہماتن گوش ہو کر سنا جائے۔ یہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہمیں سنایا جا رہا ہوتا ہم تو یہ بہت زیادہ ایک عجیب و غریب انداز ہے ہمارا۔ اسی طرح جب ایک عالم دین بیان کرے، جو قرآن کی باتیں بیان کر رہا ہے، حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تو یقیناً علماء واجب و تعظیم ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین بیان فرما رہے ہوں، یہ ہم سب کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی عالم بیان فرما رہے ہوں، عالم دین، تو لازم ہے کہ خوب کان لگا کر توجہ سے سنیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو اس سے بھی بات کرنا گناہ ہے، اگرچہ آہستہ ہی ہو۔ اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا، کھڑا ہو جانا یا تکیہ لگا لینا، یہ سب گستاخی اور بے ادبی اور ہلکا پن اور خفیف الحرکاتی اور جلد بازی اور حماقت ہے۔
بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی یعنی عالم کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہیں حتیٰ کہ اس کا کلام ختم ہو. اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلاً کچھ بات کریں. جب واعظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی اور بے ادبی اور گناہ ٹھہرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واعظ کرتا ہے، بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی کہ مسند واعظ اصل مسند حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 170 کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول میں نے بیان کیے. پھر اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے. انبیاء کرام کا گستاخ کافر و مرتد ہے کہ عروف کی نسبت سے انبیاء کی گستاخی کے بارے میں کفریات کی مثالیں پیش کرتا ہوں، اور یہ مثالیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 332 پر یہ ہے. جو کہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں، وہ کافر ہے. غیر انبیاء کے لیے وحی نبوت ماننا کفر ہے. جو کہے کہ نبوت عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ کافر ہے. جو شخص نبی سے نبوت زائل ہو جانے کو جائز جانے، وہ کافر ہے. جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپایا اور لوگوں تک نہ پہنچایا، وہ کافر ہے. جو غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے، وہ کافر ہے. ائمہ اہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جاننا کفر ہے. امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جو نبیوں سے افضل یا برابر بتائے، وہ بھی کافر ہے. جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر تمنا کی کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی فلاں نبی نہ ہوتا، اس نے کفر کیا. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یعنی جھٹلانا کفر ہے. یہ کہنا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اللہ عز و جل کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، کلمہ کفر ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کو ناکارے لوگ کہنا خالص کفر ہے. جو کہے کہ میں اس کے کلام کی تصدیق نہ کروں گا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ہے. کسی سے کہا نبی اور فرشتے بھی تیرے سامنے گواہی دیں، کیا تب بھی تو ان کی تصدیق نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. جواب دینے والا کافر ہے. جو کسی نبی سے بغض رکھے وہ کافر ہے. کسی نبی پر عیب لگانا کفر ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو فواحش و بے حیائی کی طرح منسوب کرنا کفر ہے. مثلا معاذ اللہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زنا کی طرح نسبت کرنا کفر ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام زلیخا کے عشق میں در بدر پھرتے رہے، یہ کہنا کفر ہے. اگر کسی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو کسی کاغذ میں لکھا اور پھر جان بوجھ کر اس کاغذ کو نجاست میں پھینکا تو وہ کافر ہے. جو معجزات انبیاء کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے. اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا، ایسا کہنے والا کافر ہے. جو کہے میں نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں، وہ کافر ہے. حضرات سیدنا خضر ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت کا انکار کفر نہیں، کیونکہ یہ اجماع سے ثابت نہیں. اگرچہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ دونوں حضرات نبی ہیں. تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس کے اور تفصیلات
دیکھی جا سکتی ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، کس طرح کا ان کے متعلق ہمارا ذہن ہونا چاہیے، کیا کہنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، یہ چند جھلک میں نے آپ کو یہاں عرض کرنے کی کوشش کی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، الغرض اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ کمال درجے کی محبت، ادب و تعظیم عطا فرمائے۔ اس کمال تعظیم و کمال محبت کا صدقہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو نصیب ہوا عطا فرمائے۔ آپ نے آج کے اس بیان میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و محبت اور ادب و تعظیم کی ایک جھلک دیکھی، اور جو چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلی کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے، آپ نے اسے زندگی بھر کے لیے ترک کر دیا۔ یہ کیسی پیاری اور عمدہ محبت کی مثال حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پیش کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ